انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے۔ اس لیے نبی السلام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہ ہمارا وطن اقامت ہے۔ کچھ مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر واپس اپنے وطن لوٹنا ہے۔ اب یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہماری امتحان ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں، ہم بھی چرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں رہ کر یہ محنت کرے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے اس 3 گھنٹے میں کوئی والی بال کا میچ کھیلے؟ کہیں گے نہیں بھائی، یہ تو کام کا وقت ہے۔ جب امتحان سے فارغ ہوں گے پھر آرام کا وقت ہوگا، اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ انعام کا وقت ہوگا۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو انعام تو انہی کو ملتا ہے نا جو امتحان میں اچھے نمبر لے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا امتحان اگر تو زبانی ہو تو 3 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد نے 2 سوال پوچھے اور کہا جاؤ، اور قلمی امتحان 3 گھنٹے کا، اور یہ زندگی کا امتحان یہ 150 سال کی زندگی۔ تو ہماری 150 سال کی زندگی ہے، یہ پورا کا پورا ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ ہمیں غم ملتا ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں۔ ہر دن ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں۔ اور جیسے رپورٹر ہوتے ہیں نا، حاکم اعلیٰ کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں، وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہا ہے، ہماری زندگی کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ امتحان ہے۔ اب انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں، اس کی فطرت یہی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ، میرا گھر ایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، بیوی میری ایسی ہو، بچے میرے ایسے ہو، عزت میری ایسی ہو، کام کاروبار میرا ایسا۔ وہ اپنی من پسند کی جگہ، یا دوسرے لفظوں میں اسے جنت کہہ دو، وہ جنت بنانے میں لگا، دن رات لگے ہوئے ہیں اپنی جنت بنانے میں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت تو آخرت میں بنائی۔ فرمایا میرے بندو، دنیا میں تم میری مرضی پہ عمل کر لو، آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ واہ میرے مولا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ دنیا میں ہم نے اللہ کی چاہت پوری کر دی، اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کی چاہت کو پورا کر دیا۔ جنت کے گھر کا ڈیزائن بدلے گا، جنت میں اس کی مرضی چلے گی۔ سبحان اللہ، کیا زندگی ہوگی۔ من پسند کا حسن ملے گا، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، عیش ہوگا، آرام ہوگا، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ کوئی حزن ہے۔ ایک شاہی مل جائے گی،
یا سمجھنے کی خاطر یوں کہیے کہ بندے کو وہاں چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، سمجھنے کی خاطر، جب ہر مرضی پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسی زندگی ہوگی، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نیکوں کا ساتھ ہوگا، اور پھر مزے کی بات کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو۔ کیا الاٹمنٹ ہوگی کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے فرما دیا کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں۔ واہ میرے مولا، جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی جس بندے کو ملی وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی، اور جو بندہ جائے گا آخری بندہ، اس کی بھی تفصیل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تیرے عمل اتنے تو نہیں کہ تو جنت میں جائے، چلو تجھے جہنم کے کنارے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کریں گے، اس کو دھواں پہنچے گا، جہنم کی لپٹیں پہنچیں گی، اور جہنمیوں کے رونے کی آواز آئے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ یا اللہ، پکارے گا اللہ کو، فرشتے کو بھیج کے پوچھوائیں گے کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس میرا رخ ادھر سے پھیر دے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں چیخیں سنوں نہ میں دوزخیوں کو جلتا دیکھوں، میرا رخ پھیر جائے۔ تو رخ پھیر دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اللہ یا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں گے، جا کے پوچھو کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس بہت قریب ہوں جہنم کے، تھوڑا سا مجھے آگے کر دیا جائے۔ تو فرشتہ اس کو اتنا آگے کر دے گا کہ جہاں دور سے وہ جنت کو دیکھے گا اور اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا۔ اب جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو بس ارادہ بدل جائے گا، یا اللہ کیا چاہتے ہو میرے بندے؟ بس یا اللہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دروازے کے قریب کر دے۔ فرشتہ آئے گا اس کو دروازے کے قریب، اب جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو نا تو دروازے کے قریب جاؤ تو ٹھنڈ ملتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے، اس کو بھی جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں وہ لگے گی۔ اب دل للچائے گا کہ اندر ہوتا تو کیا مزے ہوتے، پھر کہے گا یا اللہ، لیکن مانگے گا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا ہے، اچھا اللہ آپ جانتے ہیں تو پھر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ آخری جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا، وہاں اس کو جنت ملے گی، اور جنت کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تجھے دے دی، تو یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کہے گا اللہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور مجھ بندے کے ساتھ مذاق کہ 10 گنا بڑی جنت؟ فرمائیں گے نہیں، تجھے 10 گنا بڑی جنت ہم نے عطا کر دی، یہ آخری جنتی ہے۔ تو پھر جو پہلے جائیں گے جنتی، ان کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ واہ میرے مولا۔ تو بھائی جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سب سے بڑی نعمت۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا جمال دکھائیں گے۔ وہ کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار؟ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، بس ہوگا، اللہ جانے وہ کیا ہوگا، لیکن جنتی دیدار کریں گے، کیا مزہ آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہے۔ بڑی تفصیل ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے، ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہے، لیکن جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت نور کی بارش ہوگی۔ تو جیسے آندھی آتی ہے نا تو بندے کے پورے چہرے پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آندھی میں سے آیا ہے۔ جب نور کی آندھی آئے گی تو وہ نور تمام جنتیوں کے چہروں پہ سج جائے گا، اور اس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جنتی لوٹ کر جب اپنے گھروں میں آئیں گے
تو جنتی مخلوق ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ 70 سال تک وہ دیکھتے رہ جائیں گے، ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ عام لوگ وہاں کے حور و غلمان کی خوبصورتی کو سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں، بھائی نوکر نوکر ہوتے ہیں، مالک مالک ہوتے ہیں، اگر خادموں کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو نا کہ مالکوں کے حسن کا کیا عالم ہے۔ بھائی اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حیا کو پسند فرماتے ہیں اور الحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جاتا، اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا گیا ہے، موٹی آنکھوں والی ہوگی، فلاں ہوگی، حورین ہوگی، فلاں ہوگی، لیکن مومنہ عورتوں کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی، موٹی سی باتیں کر دی گئی ہیں، ان کے حسن کو کھولا نہیں گیا۔ کیوں؟ مرد کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حیا کو، غیرت کو پسند کیا، اس لیے مومنہ عورت کے حسن کو نہیں کھولا، حوروں کے حسن کو کھول دیا۔ مقصد کیا تھا کہ بھئی تم اندازہ لگا لو کہ جب خادمہ وہاں کی ایسی ہوگی تو مالکہ وہاں کی کیسی ہوگی، تو جنت میں کیا نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو دیں گے۔ اب بتاؤ بھئی کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس تھوڑی سی زندگی کی محنت پر۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ، اور اگر یہاں کا 100 سال کسی کی عمر ہو تو آخرت کے حساب سے وہ 2.5 منٹ بنتی ہے۔ اب بتاؤ 2.5 منٹ کی اگر کوئی مشکل ہو اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ملے تو لوگ تو 2.5 منٹ کے لیے مجھے لگتا ہے آگ پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں جی وعدہ کرو تم ہمیں یہ دو گے، ہم تمہیں 2.5 منٹ آگ پہ چل کے دکھا دیتے ہیں، اور دل میں کہیں گے کہ ہاں یہ 2.5 منٹ ہی ہے نا، مشکل اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے۔ تو جس طرح بندہ تھوڑی دیر کی مشقت کو برداشت کر کے بڑے انعام کا حقدار بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعامات کا حقدار بن جائے۔